امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیل آمد، تعاون کی یقین دہانی۔ اسرائیل میں جنگی کابینہ کی تشکیل، حماس کو کچلنے کا عزم۔ اور عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، غزہ ناکہ بندی کی مذمت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تل ابیب پہنچنے پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ بلنکن حماس کی جانب سے اغوا کیے گئے یرغمالیوں کی محفوظ واپسی میں مدد کی بھی کوشش کریں گے اور غزہ کے شہریوں کو ممکنہ اسرائیلی زمینی حملے سے پہلے باہر نکلنے کا محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے اسرائیل اور مصر کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اسرائیل کے بعد بلنکن اردن جائیں گے، جہاں وہ شاہ عبداللہ اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اپنے سیاسی حریف کے ساتھ مل کر زمانہ جنگ کی کابینہ تشکیل دے دی ہے، جو حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا انتقام لینے کے لیے ہونے والی لڑائی کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں حماس کو کچل دینے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ اس مقصد کے لیے تشکیل دی جانے والی کابینہ صرف جنگی امور پر توجہ مرکوز کرے گی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے نئی کابینہ کو حالت جنگ کے دوران تشکیل دی جانے والی اتحادی حکومت کا نام دیا ہے، جس میں اپوزیشن کی سینئر شخصیات اور سابق اور موجودہ وزیر دفاع شامل ہیں۔ عرب لیگ کے وزراء خارجہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ پر قاہرہ میں بدھ کے روز ایک ہنگامی اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کی مذمت کی اور محصور شہر میں فوری طور پر امداد کے داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل پر ہفتے کے روز فلسطینی عسکریت پسندوں کے اچانک حملے کے بعد جوابی کارروائی کے طور پر اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے اور وہاں خوراک، بجلی اور دوسری ضروری رسد کی ترسیل بند کر دی ہے۔ انہوں نے مفلس اور انتہائی گنجان آباد محصور ساحلی شہر کے لیے خوراک، ایندھن اور انسانی ہمدردی کی امداد کی فوری ترسیل کا بھی مطالبہ کیا۔ عرب وزراء خارجہ نے اسرائیل پر یہ زور بھی دیا کہ وہ غزہ کے لیے بجلی اور پانی کی سپلائی منقطع کرنے کے اپنے غیر منصفانہ فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو امید کرتا ہے کہ ایک بار جب اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع ختم ہو جائے گا تو ہر کوئی فلسطینی ریاست کے قیام کی ذمہ داری سنجیدگی سے لے گا۔ لاوروف نے صحافیوں کو بتایا کہ کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ کے فلسطینی ریاست کے قیام کے فیصلے کو بنیادی طور پر امریکہ نے سبوتاژ کیا ہے، اور یہ کہ امریکہ ثالثی کی کوششوں پر کنٹرول چاہتا ہے اور روس اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو ایک طرف دھکیلنا چاہتا ہے اور اس طرح مشرق وسطی کے ثالثوں کے کام میں خلل ڈالنے کا خواہاں ہے۔ لاوروف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہر کوئی اس بات پر متفق ہے کہ تنازعات کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے اس بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مہلک لڑائی کے نتیجے میں 22 امریکیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور 17 لاپتہ ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے بھی خبردار کیا کہ اس تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کربی نے کہا کہ میرے خیال میں ہم سب کو اس واضح امکان کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تعداد بڑھتی رہے گی۔ کربی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ غزہ سے شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے فعال بات چیت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل اور مصر اس کوشش میں دو اہم ترین کھلاڑی ہیں۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے فی الحال حماس کے ہاتھوں امریکی یرغمالیوں کی بازیابی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے پاس اس وقت اتنی معلومات نہیں ہے کہ وہ اگلے اقدامات کا تعین کر سکے۔ بائیڈن انتظامیہ نے روس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے یوکرین کے لیے امریکی امداد کے ایک نئے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو ہتھیاروں کی تفصیلات بتائیں۔ کربی نے اس پیکج کا اعلان یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کی یورپ میں ایک میٹنگ کے بعد کیا ہے، جس کی میزبانی امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کی ہے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب یوکرین موسم سرما شروع ہونے سے پہلے اپنے فوجیوں کو روسی افواج سے دوبارہ زمین حاصل کرنے میں مدد کے لیے مزید ہتھیاروں کا خواہاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔